تو سرکار کی ذات پہ درود پڑھو، اس لیے کہ گلاب کے پھول میں پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب گلاب کا پھول دیکھے تو درود پڑھنا چاہیے، جب آل رسول کو دیکھے تو پھر بھی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ پسینے میں روح میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، شاہ صاحب کے پردے کے دوران ہی میرے عالم اسلام کا وہ عظیم نوجوان ثنا خان، جن کے ہر کلام میں ہر شعر 5 شعر ہوتا ہے، میرا مقصود ہم سب کے محبوب ثنا خان نعت گو شاعر جناب احمد علی حاکم صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بشیر صاحب ماشاءاللہ ہر محفل میں آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو بھی ایک اپنا ہی ذوق ہوتا ہے۔ میرے حسن شکریہ دانیال بھائی اور ان کی ٹیم جو پوری مظفر گڑھ سے ایک لمبا سفر کر کے ہمارے مہمان بنے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2 4 قدم آپ آگے تشریف لیں۔ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، آپ تقریباً 8:30 بجے کے تشریف، میں قریباً جانتا ہوں کہ آپ ابھی تک تشریف لائیں۔ انتظامیہ نے بڑے آسان انداز میں میرے آقا کا ذکر سجایا اور ہر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح مہک رہا ہے۔ انتظامیہ بڑی مہمان نواز ہے، پہلی مرتبہ نوکری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ درینہ واقفیت ہے آپ لوگوں سے۔ آپ تشریف رکھیں سارے دوست، آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے ہوتا اگر کسی دنیا کی محفل میں بیٹھا ہوتا، جہاں پر کوئی بندہ نہ تھکا ہے نہ آکا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ایک اعلان میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے، میرا سوا سے خون بڑا ہے، وزن بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سلامت رکھے۔ 31 والوں جامعہ قمریہ فریدیہ کے نام سے دینی بہنوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ توجہ یہ رکھیں، میری دینی بہنوں بیٹیوں کے لیے جامعہ قمریہ فریدیہ کے حوالے سے 2 بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی نسبت ہے خواجہ قمر رضی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جناب زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے۔ جب بزرگوں کی نسبت حاصل ہوتی ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس درسگاہ میں بیٹیوں کے لیے ناظرہ، حفظ، ترجمہ تفسیر، درس نظامی سارا اہتمام ہے، جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم کے لیے وہ بھی ضروری ہے، ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بیٹی حافظ قرآن بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، بیٹی حافظ قرآن ہو، ٹیچر بھی ہو، تو کیا مرتبہ ہوگا۔ تو ہمارے بھائی ملک رحمت اللہ صاحب کھوکھا بیٹھے ہیں یہاں، ملک صاحب بیٹھے ہیں جی، سامنے بیٹھے۔ تو میں آگے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ سیالوی مدد کا موقع ہے، تو میری دعا ہے پیر سیال اجوال کے حوالہ سے اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے۔ لو جی، میں حکم بھائی کا، شاہ صاحب کا، قاری کرامت علی نبی صاحب کا، ان سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چاہت خوبی والوں نے فقیر کی ڈیوٹی لگائی، میں نے ان کی محنت کی کہ آپ نے آنا ہے، تو ان کی بڑی مہربانی، تو ترتیب بڑی حسین ہے۔ سبحان اللہ دی اپیل بھی بڑی سبحان اللہ کی۔ چلو میں نے سارا لسا ہی سمجھ لو، لیکن سبحان اللہ میرے کہنے تک کہہ دیا بسم اللہ۔ میں حاکم صاحب کی 2 شعر پیش کر کے حاکم صاحب نے مائک والے کرنے لگا، کافی وقت ہو گیا ہے۔ روڑی دے ہوتے ایک ڈھیر دے ہوتے نا ایک بندہ مر گیا، تے موسیٰ علیہ السلام دی امت نے اسے اٹھایا اور روڑی ہوتے سٹ دیتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا ساڈا ایک یار مر گیا ہے، تو لوگوں نے انہوں روڑی ہوتے سٹ دیتا ہے۔ مولا تیرا یار تے روڑی ہوتے ایسے توجہ نہ میں نے پتہ بچے دا کھیل نہیں ہے۔ فقیر نو جگانا بھی آندا ہے، بندے کھڑے کرنے بھی آندے نے، تے جے کو من کر آ جائے تے انہوں بجانا بھی آندا ہے۔ چوری کھانے لے مجبور نہیں ہے، میں میرے رسول سے بیٹھے دے نال انصاف کرنا چاہیے۔ تہاڈی مہربانی، تسی ہن تک بیٹھے ہو، بڑے اچھے بندے، بڑی مہربانی۔ مینوں نہیں انج لگ رہا جویں میں کتی چھت تے بیٹھا،
ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਬਦ ਖਤਰਾ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ سونے نے جی محفل سجائی بہت شکریہ بڑی مہربانی لیکن توجہ رکھنا میرے بارے اللہ نے فرمایا موسیٰ جی ساڈا کی یار مر گیا ہے روڑی اتنے پہ آئے مولا تیرا یار تے روڑی اتنے ہاں ہاں میرا یار مریا ہے لوگوں نے انہیں روڑی اتنے سر دیتا جاؤ اس نے اٹھاؤ غسل دیو کفن دیو جنازہ پڑھو تے دفناؤ موسیٰ کلیم اللہ شخص نے اٹھانا ہے میں اٹھانے اپنے بھی آگے بیگانے بھی آگے نہ جی حضرت ہاتھ نہ لانا فرمایا کیوں یہ گناہ گار ہے یہ پاپی ہے یہ فاسق و فاجر ہے یہ شرابی ہے میری یہ پہنا پردے چ بیٹھی ہیں اتنی برائیاں انہوں نے گناہ دیتی ہیں جدا میں کہہ کے ممبر رسول سے بہ کے اظہار نہیں کر سکتا یعنی کہ پرلے درجے کا گنہگار ہے انہوں نے اٹھانا موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہو مولا دی بارگاہ چاہ رہے مولا تو کہنا میرا یار ہے کہ میرا گناہگار ہے تو کہنا یار ہے کہ میرے وقار ہے تو کہنا یار ہے کہ میرے بد کردار ہے آواز قدرت آئی موسیٰ میں رب ہاں میں سچ ہاں جیڑے بندے رات دے 2 بجے اپنے رب کو سچ مندے نال جا کے کوئی سبحان اللہ کیا ہے ہجے بھی نہیں بولو گے لاک ڈاؤن دے وچ اللہ نے دسیا نہیں کہ میں رب ہاں ہجے بھی نہیں بولو گے تسی طرف توجہ رکھنا میں رب ہاں میں سچ ہاں میں حق ہاں جھوٹے بھی نہیں بولا کہ میں گناہگار تھا بد کردار تھا عیبی تھا پاپی تھا شرابی تھا ہر برائی کی گنتی کرنے کا میں عادی نہیں ہوں کیونکہ میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے موسیٰ جی گناہگار تھا لیکن ایک دن توریت کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کے دوران میرے محبوب کا نام آیا انہیں چم کے اکھیاں لگایا اور یار دی یاری تکا یا دی گناہگاری تکا یار دی یاری تکا یا دی بد کرداری تکا یار دی یاری کا تکا یا دی ادایتی پن تکا آواز قدرت آئی موسیٰ جی جی مولا اور دوبارہ جاؤ ان کی کرنا ہے ان کی ایڈریس ہونا ہے انہوں اٹھاؤ غسل دیو کفن دیو تکفیر کرو تو پہلے جنازہ پڑھو تو پہلے اعلان فرماؤ کی اعلان کرنا جی حضرات جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا لو جی 31 کالے ہو بڑی نسبت ہے 31 نے جمع کرو تے 4 14 نے جمع کرو تے 5 اور میں تھوڑا جملہ سننا چاہنا کتنی بلندی نال بیٹھو ایمان دی نظر نہ سوچو جیڑا موسیٰ کلیم اللہ دا امتی ہوئے بھی شرابی کی ہوئے بھی پاپی تے جیڑا ایک واری نام محمد نو چومے او جنتی او دا جنازہ پڑھنے والے جنتی تے جیڑا ایڈا خرچہ کر کے بیٹھے ہو ہون بھی سونے نبی پاک نے امتی ہون بھی محمد والے محمد غلام کدی درود اذان تو پہلے درود اذان دے وچ نماز دے وچ درود سارا کچھ درود ایتھے حاکم صاحب نے جڑا ترجمہ کیتا ہے بڑی دیر تو بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 شعر سناواں تہاڈی اپنی مرضی ہے مہربانی کر رہی ہے دل کرے تے ہاتھ اٹھا لیا جی حاکم صاحب دے 2 شعر میں دے رہے ہیں قبلہ بھائی بشیر صاحب کی حاکم صاحب لکھتے ہیں کہ دوست کی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں بس میرا شان پاکستان چ نہیں پڑھیا میں 56 ملکوں کے کلام پڑھ چکیا میں تو لگے آخیا جہاں دل کرے ہاتھ چالیا جی دیکھو نا کسی کو مانے کسی تے کسی کو مانے کسی تے کسی کو مانے کسی تے سانو مانے اسی حضور دے امتی ہیں حضور دے امتی جی نبی پاک دی حدیث مبارکہ تواڈے حوالے سونے نبی دی ایک بار بیٹھا نبی پاک دی حدیث پاک تواڈے حوالے کرنا چاہنا آقا نے فرمایا ہے میری امت سب سے بعد میں آئے گی جنت میں سب سے پہلے جائے گی اگلی گل علماء اہل سنت جمع غفیر اے جامعہ قمریہ فریدیہ للبنات علامہ صاحب تاڑے جملہ حوالے ہن بولیا جی میرے نال توجہ دے نال جملہ سماعت فرماؤ کہ آقا کریم دا فرمان ہے میری امت سب سے بعد میں آئے گی صحابہ تانوں ایک مبارک جڑے تسی بیٹھے تانوں 7 مبارک آقا جی اساں تانوں تکیا ہے حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں لیکن تساں بھی تے آکھیا نا یا رسول اللہ چند موڑا ہے ترٹ جائے اساں توڑ دیتا سورج موڑے اساں موڑ دیتا درخت بولن اساں بلا دیتے ارے پتھر بولن اساں بلا دیتے حضرات صحابہ پاک تسی تک کے ایمان لے آتا ہے میرے او دیوانے جڑے مینوں تکن گے نہیں لیکن میرے نام تو اپنی جاناں قربان کریں گے انہاں نوں 7 مبارکاں میں سیدنا صدیق اکبر دی قدماں دی خیرات کھانا والا فاروق اعظم دے قدماں دی خیرات کھانا والا لیکن دے باوجود انہاں نوں ایک مبارک انہاں دا مقام اعلیٰ تانوں 7 مبارکاں کیوں دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں لال جزیدیاں میں نہیں رہنا ہولی ہولی بولو ہولی 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 بھائی شاہ جی ایک بڑی بڑی گل کر کے کہ میں
کروانی پر میں تے کروانی ہر بندے دا حق بنتا ہے سید بادشاہ نے انہوں دا اپنا انداز ہے ہر کوئی اپنی وہ سید بادشاہ لیکن میری ڈیوٹی شامل ہے اس لیے لیکن ہاتھ چاہ کے پنجا ہلا کے دسی نال جدیدیاں میں نہیں لینا کیوں اہل حق دا سنگتی ہاں میں سنے دا ہوتی میں سنے دا ہوتی ہاں حق بھائی نے اگلا تشہیر تک کمال کیتا ویکھو نا کڈا پنڈ ہے کسے دے اوپر لکھنا جٹ ہاؤس وٹ ہاؤس رات ہاؤس راجا رائن ہاؤس مغل ہن میں کوئی اتنے مرشی تے لگا کوئی نہیں نہ میں نے برادریاں دے نام یاد نہیں نہ میں نادرا دفتر تے لگا نہ میں پٹواری ہاں نہ میں تواڈے پنڈ تے دوجی واری کوئی کم ہونا ہے بلایا تو دوجی واری حضور دے ذکر واسطے آواں لیکن جملہ سننا ہے ایک حاکم صاحب نے یہ کمال کیتا ہے انہاں کہ ہر گھر دی تختی تے او دا نام لکھیا ہے قبر دی تختی اوتے تے دل دی تختی تے مولا علی دا نام لکھیا ہونا چاہیے جس نے لکھیا نام علی دا میں کہ ایسی تختی ہاں کیونکہ میں سنے دا امتی ہاں میں سنے دا امتی ہاں ایسی حکم صاحب جنہیں 8 نومبر تو آنے پینڈ جانا نا وہ دا نام تابش انہیں آنا 8 نومبر 2 شیر جو میں پہلے تو سنا دینا فخر آواز تابش وہ دے بھی شیر سنے بڑی پیاری گل ہے جو لگ رہے نات خانہ بغیر نقابت دعوت دینی ہے تو میں تاڑے کو اجازت رہنا ٹھیک ہے بغیر نقابت میں ایک باری حاکم صاحب میری گل یاد ہے میں ناروال تو واپس آیا ایک محفل تو دھند بڑی پئی تو میں جا کے گھر ستا ہجے میری اکھ نہیں سی لگی تے بیل بج گئی مینوں گھر دے کہندے جی بندہ بڑا ضد کر رہا ہے اسی تے بچے بھی بھیجے نے گھر والے جڑے بچہ کام کردا انہوں بھی بھیجیا ہے وہ کہندا نہیں نہیں شادی دا کارڈ سی رضی صاحب دینا اونوں کڈو باہر وہ میں نیندرا شندرے دا ماریا دھند دا ماریا باہر نکلیا انہوں نے شادی دا کارڈ دیتا وہ جدوں میں کارڈ تکیا مینوں سوٹ بھی دینا پیا فروٹ بھی دینا پیا 500 روپیہ بھی دینا پیا کیونکہ گھر بڑا وڈا سی اگلے دن پھر میں گھر وڑیا تے پھر کارڈ آ گیا میں گل پکی میں کرنا تیجے دن پھر ایکو گھر دے وچوں جدوں 5 شادی دے کارڈ آئے نا مینوں 2500 دینا پیا تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو ساڈا 2500 لگ گیا میں تانوں ہسانا نہیں چاہتا لیکن میری گل سن لو میں شادی والے گھر پہنچیا میں اصل لڑکی والے والا بندہ جدوں برات آئی نا لمبی چوڑی کیا بات پراڈو تے پجارو تے کیا سسٹم ہونا دا لینڈ کروزر تے کیا بات کیڑی گڈی دی تانوں گنتی کراواں جس ویلے نکاح ہون لگا نا تے لڑکی والے والے کو لڑکا بولیا انہوں نے کہا مولانا صاحب نکاح بعد چلے گا پہلو لڑکے والے نے پوچھو حق مہر کنا لکھاؤ گے اور لڑکے والے بھی 2-4 منڈے کھڑے ہوئے کہا چپ ہے تہاڈی ایک میرے ساڑیاں بھی ملن تہاڈا ایک بگھا زمین دا ایک مربع زمین دا 50.5 مربے لکھو کی لکھنا ہے اس تو قبل کا لڑائی بندی حاکم صاحب جیسا ایک سلجھیا بندہ اٹھیا انہوں نے کہا پتر لڑنا نہیں یہ اور یارو جفی پوائی نکاح ہو گیا سانو نہیں پتا حق میرے کی لکھیا گیا 2-4 لقمے لائے گڈی چا کے بیٹھے مینوں میرے بیلی پوچھے رضوی بھائی روئے کیوں وجہ میں کہ بیٹی امیر دی تے بیٹا امیر دا انہوں نے کہا حق مہر انہوں نے کہا بل انہوں نے کہا حق مہر انہوں نے کہا قلعہ زمین انہوں نے کہا حق مہر انہوں نے کہا مربع زمین چل 1400 سال پیچھے بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی دلہن خدا کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا آیا رب کعبہ کی طرف سے پیغام یا رسول اللہ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں آقا اللہ پہ فرماندہ ہے سید اللہ پاک نے فرماؤ علی سانو قبول ہے تسی بھی قبول کرو اور بی بی پاک نے سر سجدے رکھیا بابا دی بارگاہ چرض کی تھی بابا اجازت دے جڑا اللہ علی واسطے رشتہ پہ منگدا ہے حق مہر بھی انہوں کو منگ لیے اگے تے بڑے کھل کے پہ ہفتے سے ہوں سبحان اللہ نہیں دے تھوڑی اپنی کر دی ہاں جی سارا تو دل دکھیا ہے ایس ڈی بننی ہے ویڈیو بننی ہے سویرے کئی نے مینوں پوچھنا راتی اتنے بیٹھا تھا کی ہویا سی تساں جواب تو نہیں دینا سوشل میڈیا تے جواب تے اساں دینا نا توجہ رکھنا جو کچھ ہے لیکن توجہ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب کریم جلدی جا سونے مصطفیٰ نے بول بی بی پاک نو آکھن علی نو قبول کر حق مہر تو جو منگڑیاں رب ہو کے وعدہ کرنا میں عطا کر دیا لو میرا بھائی کیا فقہ زمین منگے ہے کیا کوٹھی بنگلہ منگے ہے نہیں دل اگر ہوئے تے دل وچ درد ہوئے تے اہل بیت دی نوکری ہوئے تے خدا دا نام جے پوری توجہ نال جملہ سننا جے بی بی پاک نے جو پیغام ملے نا کہ اللہ وعدہ پہ کرتا ہے کہ جو منگ لو میں دے دیاں گا علی نو قبول کر لو سیدہ پاک پتہ کی منگے اللہ علی قبول ہے اللہ علی قبول ہے میں پھر دورا رہا جنہوں قبول آیا ہاں چاہ کے سبحان اللہ ہوئے گا اللہ علی قبول ہے علی قبول ہے کتی چکا لے ہو پتہ 14 اہل والے ہو 14 نو جمع کرو تے 5 بن جائے میں دیکھا گا تیری محبت
रब हो के वादा करना ज़हरा पाक नूं फरमाओ अली नूं कबूल करो सानू कबूल है तुहाडी उम्मत हक महल दे सिलत जन्नत 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 जिथे हक भाई ने लिखे कि दोस्त भी नहीं मैं जन्नती हां उत्थे फखराबाद ताबश ने जेडे दो जुमले सुनन वो सुन लो हक भाई दे महक वाले रिहान भाई ने बगैर नकाबत दावत फिर दोबारा मुलाकात फिर कभी मुलाकात वो की लिखदा है फखराबाद लिखदा है की तवज्जो रखना जन्नत अली दी ते मैं भी अली दा और मेरा दिल करता मैं खड़ा हो जावा तेरा दिल करे हाथ चाहिए तेरा दिल करे हाथ में रखी हाथ उठा के बोली जन्नत अली दी जन्नत जन्नत ओ बाजी जन्नत अब तो मेरा कैमरा मैन थक गया चाहत 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 किधर गया है कैमरा वाला किथे उठो मेरा पुत्र तेरी मेहरबानी उठ जरा कैमरा घुमा बंदियां दे हाथ भी लब ते बंदियां दे मत्थे दा जेवर भी देख हुण जरा कैमरा घुमा ना मैनू छड़ मैनू फोकस ना कर जरा फिल्म बड़ा उन्हां बंदियां दी जगह दा इस वेले कीता है जन्नत अली दी जन्नत 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 मैं भी जन्नत अली दी मैं भी अली दा मैं जे ना वैसा भी आ कौन वैसा जन्नत अली दी मैं भी अली दा हाजी जन्नत अली दी जन्नत अली दी मैं भी अली दा मैं जे ना वैसा पिया कौन वैसी कौसर दा साकी मौला अली है कौसर दा साकी मौला अली है मैं जे नबी सा मैं जे नबी सा पिया कौन पीसी तुहाडे अलामा साहब जेडे आए उन्हें बड़ी हदीस मुबारक तर्जमा कर रहे इफ्तिखार रिजवी दिल च उतर जाए ते बोलिया जे ना उतरे तो तुहाडी मर्जी इधर से अली इधर से अबू बकर जेड़ा दोनों घरां दा साझा है वो हाथ जा के बोले जेड़ा नहीं ओदे नाल मैं मुखातब ही नहीं ना मैं किसी नूं कुत्ता कहना है ना किसी नूं मैं बिल्ला कहना है कल मैं पाका दी करनी है तेरा दिल करे ते हाथ जाई उधर से अली इधर से अबू बकर उधर से अली इधर से अबू बकर उधर से अली इधर से अबू बकर आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए दोनों बाजू खुले किसके शहंशाह वफा सैयदना सिद्दीक अकबर के वाह वाह या अली कांग्रेचुलेशन या अली मुबारकबाद या अली अहलन व सहलन या अली किस गल दी कादी मुबारकबाद दे रहे हो सोनिया अबू बकर पे फरमाते हैं मैं सुन के आया आका ने फरमाया मेरा अली जन्नत दी टिकट तकसीम करेगा आप भी बोले अक्का भी मौला नहीं सुन उधर भी उधार कोई नहीं मैंने कहा जनाब तुम कलिया नहीं ऐलान सुनिया साडे भी कान मिठे हो असा भी आका का फरमान सुने आका ने फरमाया है मेरे अली जी मौला जी वो बंदा जन्नत में ना जाए वो बंदा जन्नत में ना जाए जिसकी टिकट पे मोहर मेरा अबू बकर ना लगा लो जी ताबश भाई ने कमाल किया है पंजी दे शेर ने आखिरी शेर सुनो तो मेरा शेर सुनो आखिरी मेरे कलाम का शेर सुनो फिर मेरा शेर सुनो ठीक है जनाब हर की लिखते हैं ताबे वो कहते कि मौला अली ते टिकट बने दिन सिद्दीक अकबर मोहरा पे लेते बाबा सिंह का ना बाबा सरकार का ना जोत लंबिया सरकार का ना बाबा फरीद सरकार का मेरा तन मन कुर्बान जो जश्न फरीद थे ना 2-4 साल कबल की गल है मैं क्लिप तकिया सी बाहर बैठा सा सती ने भेजे बाबा साहब का किश्ती दरवाजा खुला वो एक बंदा छोड़ जहा बड़ा पतला जहा वो हाथ शक्कर की पुड़ी आई वो धक्का वजना जमीन से डिगा उधरों डिगा उधर शक्कर की पुड़ी डिग पी उन्हें शक्कर की पुड़ी में हाथ पाया वो दूजा बंदा तीजा बंदा चौथा बंदा पंजवा बंदा 10-15 बंदे डिगे डंडे ते डंडे वो बेहोश हो गया उन्हें शक्कर की पुड़ी नहीं छड़ी मैं क्या बाबे फरीद लगा तेन तो हसो हद लंबिया तो शक्कर की पुड़ी लभ जाए तू वो नहीं छड़ता जे तेन मौला अली की टिकट लगेगी फिर तू नहीं छड़ेगा दोस्तों अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए मेरे दोस्तों ने मेरे भाइयों ने ये पूरी टीम ने अल्लाह इस सारे गांव को सलामत रखे और बाकरामत रखे और आबाद रखे इंशाल्लाह 6 नवंबर को 48-15 में आपसे मुलाकात होगी जिसमें इंशाल्लाह शहबाज कमर फरीदी साहब और शकील अशरफ साहब
افتخار رضی صاحب کہہ لوں کہ نہ اچھا کہہ سکنا میں اچھا جی محفل بھی اپنی انشاءاللہ انہاں میں نے بڑا دوروں کھچیا ہے واہ کنڈ چو میں نے کھچیا ہے تو وہ تو میں بعد چنا لینا نا وہ اس واسطے نے اپنا محبوب بھی تو کھولتا ہے نا جی میں نے حاکم صاحب نے اتنا پیارے کہ مدینہ شریف کئی بہارا کٹھیاں لٹیاں پاکستان اور یہ بھی گل یاد رکھا جی اتوں لنگر کٹھا کرنا سارا مال اللہ نے سانوں دیتا ہے لیکن اے دیتے اس دیوانے تے میں بھی اس واسطے خوش ہاں کہ سال بعد ایک ایسا جشن مناتا ہے جڑا جشن سیدہ زہرا پاک دا ہوتا ہے پھر حاکم صاحب میں جتنے سارے کو کوئی ہمت ضرورت ہوتی ہے اسی سائیاں دی بارگاہ دے وچ نظرانہ پیش کریے ٹھیک ہے جناب حاکم بھائی اس محفل وچ بھی آ رہے ہیں 6 نومبر والی فقیر بھی حاضر ہوئے گا تہاڈی زیارت دوبارہ ہوئے گی وہ جڑا نعرہ لکھے نا حق 4 یار اسی اتھے پڑھا گے رل کے ٹھیک ہے جناب جی میں دعوت سخن دیواں دعوت ناشری دیواں مناقب اہل بیت دا ذکر کرا صحابہ پاک دا ذکر کرا اللہ نے جس شخص نو ایک قلم چ بھی طاقت دیتی ہے گویائی چ بھی طاقت دیتی ہے لطف جو بھی برکت دیتا ہے اور لطف وچ بھی کیفیت بھی دیتا ہے کہ جتھے چلا جائے جس اشتہار محفل چلے جاؤ جی بس دلوں تے حکومت کرنے والے کا نام احمد علی حاکم ہے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی کے کہ آپ تشریف لے آؤ اور ایک سونا جا نعرہ ایک لاؤ تو پھر اس بارے عارفی صاحب دعوت دئیے پھر انج جائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھا پکے تسی سارا کام سادے میں رکھے بھی سبحان اللہ بھی تسی آکھو گے تو پھر آکھاں گے تے نعرہ بھی تم لوائیں گا تو اسی بول رہے تواڈے جو کیڑا دیوانہ ہے وہ اٹھ کے نعرہ دی ڈاکٹر رشید صاحب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم معزز سامعین السلام علیکم انتہائی میں دل دی عطا گرائیاں نال آئی دی انتظامیہ نو اور پورے گاؤں نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے اس محبوب دی محفل سجائی جیدیاں محفلہ میرا اللہ عرشتے سے جاندہ ہے تو فرشتے دے غلام سے جاندے ہیں کیڑے خوش نصیب ہو ایک رات تھانو زندگی دی حضور دی محفل ٹل گئی ایک رات حضور دی محفل مل گئی برادر محترم بھائی افتخار احمد رضوی صاحب میرے ملک تا بڑا نام نقابتی دنیا کی اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار محبت قبول فرمائے اور جس نے جو بھی اس میلاد نو سجانے کو حصہ شامل فرمایا دامے درمے وقت قدمے سکنے اللہ اپنی محبوب دی نالین دسن کا قبول فرمائے میرے بعد بھائی نے یہ بھی اعلان کیتا ہے کہ ریحان بھائی نے پڑھنا ہے اور زبیب شاہ صاحب پڑھ گئے اور بھی دوست پڑھ گئے خطاب بھی ہو گیا تسی بھی ماشاءاللہ بڑی دیر تو سرکار دا ذکر سن دے پہ ہو پر جنی دیر تو بھی سن دے پہ ہو تھوڑی دیر تو سن دے حضور دا ذکر اس تو بہت پہلے ہے تو بھائی نے کہا کہ دیوانہ نعرہ لاوے پھر بھائی نے نعرہ لایا تو کسی اور نو نعرہ آ جا کہ میں کہا یا تو نعرہ لا سکے میں سکھتا بنا یہ نعرہ بھی سدھا نہیں ہویا ٹویشن رکھنے والی گل تک آئی نہیں ہے تو نعرہ ہی ہے لیکن بارہ چلو آج میں تنہوں زمینہ نہیں ہے کیونکہ میرے بعد بھی مہمان نے پڑھنا ہے تو میں تو تنہوں کسی نہ کسی جگہ تو متھے لگ ہی جانا ہے تو یا پھر متھے لگ ایک باری سارے حضرات مل کے میری آواز تھوڑا نیوی محسوس ہوئی تھوڑی آواز تھوڑی اونچی محسوس ہوئی درود پاک کتا کتا دل کر رہا ہے کہ کاش میری زبان ہوئے تو میری زبان تے محمد درود ہوئے جنہاں نے ہاتھ ہی نہیں چک سکنا درود حکیم پڑھنا میں تو گواہی لے سی کرنا کہ دل کرتا پہ جنہاں سارا نے ہاتھ کھڑا کیتا تو پھر میرے تو آواز اونچی ہونی چاہیے تھوڑی صلی اللہ علیہ صلی
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی. ویکھو گھنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دی. ویکھو گھنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دی. میں شروع کر لے کلام. جوڑی ڈال کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی ہے. ویکھو گھنڈ لا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دی ہے. میں 3 شعر پڑھنے نے کلام نے بس تھوڑا ذوق چیک کرنا ہے. لمبی چوڑی گل نہیں. ایک شعر تے غور کر لو اس تو بعد پھر اپنا. جتھوں تھی خدا دی خلقت ہے اتھوں تھی نبی دی رحمت ہے. جتھوں تھی خدا دی خلقت ہے اتھوں تھی نبی دی رحمت ہے. ماپ کے دس خان تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی. پھر ماپ کے دس خان تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی. کردار بھی نانے ورگائے. سٹیج والے دوسرا شعر پڑھ رہے ہیں. کردار نانے ورگائے. اظہار نانے ورگائے. جدوں جھلک وکھاون دوویں بھرا نظیر نبی دی بن دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیہ حسینیہ حسینیہ. کردار نانے ورگائے. اظہار نانے ورگائے. جدوں جھلک وکھاون دوویں بھرا نظیر نبی دی بن دی. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی. تصویر نبی دی بن دی.
14 میں 2 شعر پڑھ گیا، کسی نے سبحان اللہ کیا یا کسی نے بھی آکھا، کوئی اعتراض نہیں۔ ایک شعر تے میں ہاتھ بننی کھڑا، اے صرف ضائع نہ ہونے دے ہے، میں سمجھا گا تسا حق ادا کرتا میرے آن دی جڑی مل پہ گیا، سمجھ گا میں شعر تو تاں توجہ دلا رہا کہ تسا ضرور انہوں غور نہ سننا ہے۔ ماں پاک خدیجہ باپ نبی، ماں پاک خدیجہ باپ نبی، پت حسن حسین شوہر علی، جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی، جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی۔ میں شعر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، بھائی حکم دے کہ شعر دوبارہ پڑھو، جیتے دوبارہ سنن والا تو سبحان اللہ کہہ لو، جو دوبارہ سنن والا تو ماں پاک خدیجہ باپ نبی، پت حسن حسین تے شوہر علی، جس زاویے نال ویکھ لو، جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی ہے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بندی ہے۔ تھوڑی عقل دا تھوڑے شوق دا امتحان ہے، اللہ ذوق سلامت رکھے۔ سن کول حسین و منی دا، سن کال حسین و منی دا، اس کال صاف اشارے نے، ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بندی، ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بندی۔ تانوں بڑی بڑی کلام سنن نوں ملدے رہ سن، اسی تے جتھے آقا دے غلام بیٹھے ہون، میں نہیں سمجھا کہ اسی انہاں دی جتیاں بھی لب جان پہن واسطے تو وہ بھی بڑی گل ہے، یعنی کہ مقام سرکار دے پڑھ کے اگے دی گل ہے نا، حضور دے غلاماں دی جتی لب جان تو بڑی گل ہے۔ تے میں سے تانوں سنایا کیونکہ تسی بڑے ذوق وچ بیٹھے ہو، افتخار بھائی دی محبت دی نظر شیئر کرنا پیا کہ مولا حسین مدینے چو جدو روانہ ہوئے نا کربلا واسطے، تے کربلا چو مدینے چو نکلے تے مکہ شریف آئے، مکہ چو روانہ ہوئے تے کربلا پہنچے، کربلا آپ 10ویں دی شام شہید ہو گئے، 10ویں دی شام تو اگے بی بی زینب پاک قافلہ لے کے چلی ہیں۔ کاش تسی میری گل نو فالو کرو، میں ایک شعر پڑھنا چاہنا، ایتھے سنا ذرا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ روانہ ہوئیں مدینے چو، پھر حسین پاک دے نال کربلا گئے، حسین پاک شہید ہو گئے لیکن بی بی پاک دا قافلہ اگے کوفے بھی گیا، شام بھی گیا۔ توجہ ہے نا پوری، یہ توجہ آ چکے میں تاکہ شعر ضائع نہ ہو جائے۔ اس محفل دے اشتہار لگے ہو سن، وہ بھی لگے کھڑے نے، باقی محفل دے اشتہار لگتے رہن گے، کسی دن ملتان تک، کسی دن اسلام آباد تک۔ یہ میں شعر دسنا ہے کہ اشتہار لگے کتے کتے۔ تیبہ تو حاکم کربل تئی، کربل تو لے کے شام تئی، سارا سفر سیدہ زینب دا، تشہیر نبی دی بندی،
سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بڑھ دیے تیبہ تو حاکم کربل کئی کربل تو لے کے شام تئی سارا سفر سیدہ زینب آپ اٹھا کے ربی کی واسطے خدا کے واسطے سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی پڑھ دیے جوڑی رنگ کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی پڑھ دیے حسنین کریمین دی شان سنی جو علی کا ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے نا جو علی کا ہے ذرا 5 سیکنڈ کو ہاتھ نیچے نہیں کرنے جو علی کا ہے یہ بھی سر سمجھنے کی کوشش کرو جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے مرتضیٰ سے وفا مرتضیٰ سے وفا در حقیقت نبی سے وفا ہے جو علی کا نہیں جو علی کا یہ شعر ذرا میں نے اس لیے پڑھنے شروع کیے ہیں کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ سننے آئے ہیں کچھ لوگ بس آئے ہیں بس سن نہیں رہے لیکن سننے جو آئے ان کی نظر کرتا ہوں یہ جو کیمرے والا میرا بھائی کھڑا ہے وہ تو موو کر جاتا ہے کسی وقت یہ سٹل ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے بس یہ ہاف ہے مجمع کا آدھے ادھر عاشق ہیں آدھے ادھر عاشق ہیں میں پڑھ رہا ہوں جو علی کا نہیں اردو کلام پڑھ رہا ہوں نا اس لیے پہلا شعر میں آپ کو دیتا ہوں جو علی کا نہیں اس کلام کا جو انترا ہے وہ آپ کو پہلا دے رہا ہوں آپ سے سنوں گا پھر ان سے سنوں گا محدث مفسر اے شیخ القرآن یہ جو پچھلے دنوں کے جلوس نکلا کراچی میں انہوں نے کہا امیر یزید زندہ باد وہ نعرے لگا رہے تھے امیر یزید زندہ باد ہاں وہ بھی مولوی تھے پڑھے لکھے آگے انہوں نے ویسے تو آگے سپاہ صحابہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سپاہ ہیں صحابہ کے لیکن حسین صرف حسین حسن زندہ باد حسین زندہ باد جب انہوں نے یزید کا نعرہ لگایا تو کہتے ہیں امیر یزید زندہ باد تو یہ آج کل چل رہا ہے میڈیا تو آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے تھے کوئی قرآن پڑھا ہوا تھا حدیثیں پڑھا ہوا تھا سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں مفسر محدث مفسر اے شیخ القرآن بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان محدث مفسر اے شیخ القرآن بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان ہاتھ اٹھانا ہے وعدہ کا پتہ وعدہ کا پتہ سچ پتہ تجھ کو کس نے دیا ہے وعدہ کا پتہ سچ پتہ تجھ کو کس نے دیا ہے جو علی کا نہیں آپ کی باری آ گئی
सलाम करता हूँ आपको, आपने कैसे सुना? आपकी इसमें जो शेर है ना, आप आगे पीछे आना होता है। जब मुस्तफ़ा ने खुद हुजूर ने नहीं मांगा, जैसे कुल हो अल्लाह अहद, जैसे कुल की शुरू होता है जैसे कह दीजिए, ऐसे ही वो आयत शुरू होती है, कुल्ला असअलुकुम। तो मैं तुमसे सवाल नहीं करता सिवाय इसके कि जो मैंने तुम्हें दिया इसके बदले में मुझे मेरी अकरबा से मवद्दत करो। इस आयत का तर्जुमा पढ़। अल्लाह दे महबूब ने तुहाडे मेरे को नहीं, उम्मत को, काफरा को नहीं, उम्मत को, कुरान की नस्ल कतई तुम पढ़ रहे हैं कि महबूब इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, मेरे करीबियों से मवद्दत करो। और मैं तुहानू शेर सुनाना है तो तुसी आना पीछे ते आ जाना। हाँ तूने जो की ये मवद्दत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं। तूने जो की मवद्दत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं। उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है? उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है? जो अली का नहीं, जो अली का। मैं ये चाहूँ तो मैं सिर्फ आपको साथ खड़ा करके ये शेर को सुना सकता हूँ, शेर इतना बड़ा है, आपकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ। मैंने पहले कहा था कि मैं उस शेर पे हाथ जोड़ता हूँ जो ज़ाया करने वाला ना हो। एक तो सुना मुहद्दस मुफस्सर अशयाकुल कुरान, एक शेर ये था, एक था तूने जो कि ये मवद्दत नहीं। ये दो शेर हो गए। अब तीसरे पे हाथ जोड़ रहा हूँ, पता नहीं कौन मेरे साथ चले कौन ना चले। ज़हरा की अज़मत को तस्लीम कर, ज़हरा की अज़मत को तस्लीम कर, मोहम्मद की बेटी की ताज़ीम कर। ज़हरा की अज़मत को तस्लीम कर, मोहम्मद की बेटी की ताज़ीम कर। सारे खड़े होकर सुने, ये तज़ीम ज़हरा की बात हो रही है। ज़हरा की अज़मत को तस्लीम कर, मोहम्मद की बेटी की ताज़ीम कर। ज़हरा की अज़मत को तस्लीम कर, मोहम्मद की बेटी की ताज़ीम कर। क्यों तज़ीम कर? इसलिए फातिमा का हया जो रह गया वो रह गया। फातिमा का हया जो करे ना वही बेहया। फातिमा का हया जो करे तूने ज़हरा की अज़मत को तस्लीम, मोहम्मद की बेटी की ताज़ीम कर। क्योंकि फातिमा का हया जो करे ना वही बेहया है। मेराज की रात जिस रसूल के लिए पूरी कायनात का निजाम खड़ा हो जाता है, जब सैयदा ज़हरा आती है वो मेरा रसूल ही खड़ा हो जाता है। नारे हैदरी। की अज़मत
محمد کی بیٹی کی تعظیم کر فاطمہ کا جو کرے نا وہی بے حیا ہے سوالات صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایک ہی بات کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں قربان میرا باپ قربان لیکن سیدہ زہرا وہ بی بی ہے جس کو میرے آقا کہتے ہیں زہرا تجھ پہ میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان فاطمہ کا زہرا کی عظمت کو تسلیم کر محمد کی بیٹی کی تعظیم کر دوستو سیدہ زہرا کا سر چوم کے آقا نے فرمایا زہرا میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں کی طرح بھی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی تو مانا ماں کی طرح کیسے ہو گئی حضور فرماتے ہیں جب زمانہ مجھے ستاتا ہے میری بیٹی جب مجھے سہارا دیتی ہے پھر بیٹی بیٹی نہیں رہتی مجھے میری ماں کی حسین زہرا کی عظمت کو تسلیم کر محمد کی بیٹی کی تعظیم کر زہرا کی عظمت کو تسلیم کر مصطفیٰ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب زہرا قیامت والے دن ہر بی بی کی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی لیکن جب سیدہ زہرا کی سواری آئے گی اللہ کے دربار سے آواز آئے گی گردنیں جھکا کے آنکھوں کو بند کر لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے زہرا کی عظمت کو تسلیم کر محمد کی بیٹی کی تعظیم کر فاطمہ کا جو کرے نا وہی بے حیا ہے فاطمہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کنارے کا جواب دینا ہے بے خطا سیدہ زہرا بے خطا سیدہ زہرا بے خطا سیدہ زہرا نعرہ حیدری ساری محفل کا نچوڑ ہے طالب کے بابا جس بی بی کے ذکر پہ آپ کھڑے ہوئے اب شعر اس کی شان پڑھ رہا ہوں جو اس بی بی کا سسر ہے اب تو وہ بھی سبحان اللہ کہے گا جو اب تک نہیں بولا علی کا والد ہے سیدہ فاطمہ کا سسر ہے بھائی بیٹھ جائیں بھائی آواز نہ ہے جتنے محفل کھڑی ہیں وہ اتنے کھڑی رہنے ادھر نہ ہو یہ ابو طالب عربی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ابو لگاتے ہیں اپنے بیٹی کی نسبت دیتے ہیں اپنے نام کو اصل نام کچھ اور ہوتا ہے جیسے ابو قاسم حضور کا کنیت ابو القاسم علی کے ابو الحسن ابو عبداللہ یہ ابو لگاتے ہیں عربی لوگ تو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا اصل نام تو عمران ہے لیکن طالب ان کا بیٹا تھا اس کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں تفصیل تو ناز کا نہیں سمجھا گیا طالب کے بابا کے طالب طالب کے بابا کے طالب کرو دنیا مغلوب غالب بنو کون ابو طالب یہ ہے وہ خدا جس کو خود مصطفیٰ نے چنا ہے یہ ہے وہ خدا جس کو خود مصطفیٰ نے چنا ہے جو علی کا نہیں مکتا ہوئی جب لحد میں شروع تو
رکھ لی نبی نے میری آبرو ہوئی جب لحد میں شروع گفتگو تو رکھ لی نبی نے میری آبرو مصطفیٰ نے کہا یہ جو حاکم ہے میرا گدا ہے جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے جو علی کا حضرت والا تسی میرے کو 2 کلام سن گئے ایک جوڑی ڈال کے کھڑے جی زہرا دی تے ایک ہونے جو علی کا نہیں ایک میں جدو جتھے چائے وغیرہ میں بیٹھ کے پیتی ہے اتھے دوستانی فرمائش کی تھی میزبانہ نلو ایک کلام سن 2 شے ضرور سنانا اس بعد من قدرہ منصوب ہو جاواں گا عمل تل رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا اج میزان تے آپ کھلو جا کہتا یار نو اللہ جس دا چاہیں بھارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ کر سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ حالا رکھیا واری وہ سجدے و سر چک لے یا بخشی امت ساری وہ سجدے و سر چک لے مدنیہ تو سجدے و جو حضور کو حاکم مندہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو نبی حاکم مندہ ہے کہ حضور حاکم نے اللہ فرمائے گا اس اپنے پاک محبوب نو حضور اتھے بھی حاکم نے کل قیامت رہ دن اللہ فرمائے گا اے دنیا وہ تو کل بن جائے گی کل بھی حاکم تو سے سونا اج بھی حاکم تو ہے کل بھی ہر شہر تو ونڈی سی اج بھی قاسم تو ہے اج بھی قاسم تو ہے نوری نوری چہرے والا نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ایک باری تو سجدے و سر چک لے ادھر نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں ادھر سرکار کھڑکی جو تھوڑا جا پردہ اٹھان دیں کیا بات ہے بھائی واقعی کیا بات میں عرض کردہ پہ کہ حضور تھوڑا جا پردہ اٹھان دیں شیر میں تنہوں ایک کو سناونا ہے تو سب ترلا کرنا بھی نہیں اگلا بھی سنا دیں بس ترلا کرنا بھی عاشق دی زیب دیندہ ہے عاشق ترلا ہی کر دو وہ عاشق کڑے ترلا نہ کرے ترلے واسطہ تو رسیا کر ساڑھی فکر نہ کر سی جمعے منتا کر فکر نہ کر حضرات میں کلام لے کہ تو ایک شیر سنانا تو سا آخنا تک شیر پڑھ سا ورنہ 5 شیر میرے کول نے 1 2 3 4 5 جدو میں 5 دا اعلان کرنا مطلب ہے کہ میری حاضری 5 تک محدود ہو جاندی ہے یہ ویکھنا ہے حضور میرے حاجی صاحبان یا کوئی عمرہ کرن گیا انہوں نے پتہ میں کی کہنے لگا جیڑی ریاض الجنہ کھلو کے نماز پڑھ دے سن صحابہ ادھر سرکار دا حجرہ قریب سی سرکار نہیں آ رہے مسجد آخری 3 دن ظاہری حیاتی دے آخری 3 دن حضور مسجد نہیں آ رہے علیل طبیعت ہے تے سرکار اپنے حجر بیٹھے بیٹھے ہی ویکھ دن صحابہ تے
ایک ہی کردے یہ نماز ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے منہ کعبے والے تے پھر جدوں حضور دی پردہ اٹھدا تے ادھروں کعبے نوں رخ پھر جاندے سبحان اللہ تھوڑی ہے گل ذرا وڈی ہے یعنی یہ نہیں سلام پھرن تو بعد نہیں دوران نماز مکھ پھر رہے ہیں ایتھے ایک شعر لکھا ہے تے میں دا تواڈی میرے نال رل گئی تے سمجھن ورنہ قرض تے تواڈے تے میرا ہے ہی مایا ویکھ کی صورت تیری مایا ویکھ صحابہ کہہ رہے ہیں مایا ویکھ کی صورت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے مایا ویکھ کی صورت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے ہوئی جتن زیارت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے مایا ویکھ کے صورت تیری صحابیاں کعبے بھول گئے مایا ویکھ کے جب مجھے پتہ ہوتا تو میں کوئی بندہ دی بکنگ کرا لینا بھی یار چلنا نال پہلا شعر دے رہے ہیں اگلا تھوڑی منت بھی سناؤں میرے علاقے دے بندے ہو کہ تسی پنجابی نہ سمجھتا لگ گئے جب میں آکھا بھی میں لئیے چو آیا بھی میں لئیے چو یہ نہیں بھی جی میں آکھا آیا بھی میں لئیے چو تو جب میں آکھا یار میں بڑا ہٹ گیا یہ مطلب میں بڑا تھک گیا تو سمجھ دے اس گل میں ہون ذرا مزہ لینا شعر دا تک تک مکھ تیرا اکھ نہیں ہٹنی تک تک مکھ تیرا اکھ نہیں ہٹنی سامنے کے بیٹھا رہے نماز نہیں ٹوٹنی سامنے کے بیٹھا رہے نماز نہیں ٹوٹنی ایسی سونی وجاہت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے بیان بھائی کیا بس تھوڑا انتظار سی میں ان تو نے کیا تجھے آگے مایا ویکھ کے صورت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے مایا ویکھ کے ہون دسو کی کر رہے ہیں آپ بھی آگے تھے تھوڑا ترلا بھی ہے بقایا ہے اس سوال اللہ بھی نہیں آنے یہ نہیں سمجھ لگی بھائی باس کار تو سوال سٹائل کیسا کا رکھنا انہوں نے بڑی چنگی طرح جاننا میرے پڑھائے سانگے آگے دیکھی میں سوال لاندے تو کیوں بدر روکنا پردہ جے اٹھے پوے جان چ جانے اکھیاں نے پڑھنے نو منگے اپنا اکھیاں نے پڑھنے نو منگے اپنا ہوئی جدن تلاوت ہوئی جدن تلاوت تیری نمازیاں کعبے بھول گئے پانچ تم باپ نال پیار کرنے نال بیٹھے ہو پانچ اشعار نے میری دامت جناب حافظ ریحان روفی صاحب تشریف لائے حضور دی بارگاہ چ بھی حاضری پیش کریں گے ایک دو تین چار پانچ چلو پنجویں چ پہلا شعر تانوں دے دینے وچ اس تسی شامل ہو جائے پنجاں چ سخا کی وراثت ہے عطا
علی کے ہیں یہ گھر والے، اب تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، وفا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے، یہ پتھر مارنے سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے علی کے یہ گھر والے۔ آپ غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں، کیا یہ وراثت علی کے گھر کی نہیں ہے؟ کیا وفا علی کے گھر کی وراثت نہیں ہے؟ تو ہاتھ اٹھانے میں کون سی دقت پیش ہو رہی تھی، کون سی تکلیف ہو رہی تھی ہاتھ اٹھانے کا؟ کہ وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے عباس نے وفا کی ہے، ان کی وفا کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ خود بخود ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ والے کا ذکر ہے۔ یہ شب ہے خادمان کی سویرا کنا کر ہے، یہ شب ہے خادمان کی سویرا کنا کر ہے، اب پتہ نہیں کون سمجھے گا، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، سخا کی وراثت ہے۔ بھائی نے نعرہ لگوایا تھا بے خطا بے خطا سیدہ زہرا، تو میں اس کے نعرے کی ترجمانی کرتے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ بی بی پاک کا ذکر میں نے خوب آپ سب نے مل کے کیا، میں ضمنی ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اور اس میں ایک شعر جو مجھے حکم تھا بھائی کا، وہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، اور تیسرا شعر میری اپنی مرضی کا، وہ کیا پڑھ دوں۔ بنت شہر لولاک ہے امی حسین کی، کیا کہا؟ بنت شہر لولاک ہے امی حسین کی، بنت شہر لولاک ہے امی حسین کی، اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی، ہر ایک خطا، 5 سیکنڈ ہاتھ لگا کے کہہ دیجئے اور مل کے کہنا ہے، ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی، ہر ایک خطا سے پاک ہے، حوا ہو یا کہ مریم ہو چاہے آسیہ، حوا ہو یا کہ مریم ہو چاہے آسیہ، بزم نساء میں طاق ہے امی حسین کی، بزم نساء میں طاق ہے امی حسین کی۔ آئیے حضرات، علی پڑھتا ہوں 2 شعر آخر میں، ایک بھائی کی فرمائش ہے، ایک میری فرمائش ہے، میں نے خود کو کر دی ہے۔ میرے علی کا قرآن سے
مزاج ملتا ہے. اس بات سے اگر آپ کا مزاج ملتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہیں. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو. علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. آخری شعر حاضری کا، اور وہ میں نے خود کو فرمائش کی ہے کیونکہ آپ نے فرمائش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سنا ہی نہیں. پوچھ نبی کو علی دیا شان. علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. یہ تو ٹھرنے والے بیٹھے ہیں، یہ تو سارے ٹھرنے والے بیٹھے ہیں. میں تو کیا سننے والی کی دی ہے. جیسے ٹھرنے بیٹھے ہیں ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیں گے تو 5 سیکنڈ. آخری شعر. پوچھ نبی کو علی دیا شان. علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. اگلی گل تے گل کھل جانی ہے. گل دل والی دس بھی مانا تو علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. تھوڑی زبان پہ ہاتھ جڑے تھوڑے جہے پیٹرول تے ہو جان تیز ہو رہے تھوڑے جہے. علی سننے واسطے پتہ ڈھلا نہیں چاہیے. او بھائی اندر یار نہ لڑیا کر یار. او 4 دن دی زندگی ہے بڑے. آپ ہر بندہ تے اتنے پرانا ہے، ہر بندہ مہمان ہے دنیا تے. اگر شعر بنا تو سننا. وقت ہے در تو قانون. وقت ہے در تو قانون. 4 دناں دا تو پرونا. 4 دناں دا تو پرونا. زد ہوندی نہیں چنگی مہمانا تو علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. زد ہوندی نہیں چنگی مہمانا تو علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. یہ کوئی شان نہیں حاکم تھوڑی. اے کوئی شان نہیں حاکم تھوڑی. حسن حسین بھی ایڈی جوڑی. ہس والا تھوڑی ہے. حسن حسین بھی ایڈی جوڑی. اینو ویر کہندا تو دنانا تو علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. پوچھ نبی کو علی دیا شان. تو علی کو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے. بہت اچھے جی. پڑھنے والوں کا بڑا کمال ہے لیکن سننے والے بھی بڑے باکمال ہیں.